اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ میں حاملہ تھی اور ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں پاک دامن لڑکی تھی، کبھی اسی غیر مرد کی طرف دیکھا بھی نہ تھا۔ ابھی حاملہ ہوئے کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ اچانک گھر والوں نے میری شادی ایک 70 سالہ بوڑھے سے کروا دی، اور میں اس بوڑھے کے سامنے بھی نہ جاتی اور نہ آتی۔ میں اس سے نفرت کرتی۔ پھر ایک دن میں نے بوڑھے کا چہرہ دیکھا تو میری روح کانپ اٹھی، کیونکہ وہ میرا نام مریم ہے، لیکن میں نے بچپن سے ہی سب کو مجھے مانو بلاتے ہی سنا تھا، اس لیے جب بھی کوئی میرا نام پوچھتا تو میں مانو ہی بتاتی۔ مجھے مانو نام بہت پسند تھا۔ میری کل کائنات صرف میری ماں ہی تھی۔ اس سے بھری دنیا میں صرف ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے ہوش سنبھالتے ہی کسی اور رشتے کو اپنے آس پاس دیکھا ہو۔ میری ماں ہی میرا باپ بھی تھا۔ اس نے بڑی محنت اور مشقت سے مجھے پالا تھا۔ اماں بتاتی تھی کہ تیرا باپ تو تیرے پیدا ہوتے ہی چل بسا۔ تب سے لے کر اب تک اماں نے میری خاطر دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اتنا شکر تھا کہ ابا امیر تھے، ورنہ ان کے جانے کے بعد تو ہم دربدر ہو جاتے۔ کبھی بھی اپنا تھا، گھر بھی اپنا تھا، اور ابا کے کاروبار سے ہر مہینے ایک مخصوص رقم اماں کے اکاؤنٹ میں آ جاتی تھی، جس سے ہمارا گزارا اچھی طرح سے ہونے لگا۔ اماں کی شادی بڑی کم عمر میں ہی ہو گئی تھی، اور پھر 1 سال بعد میں ہی پیدا ہو گئی، اور اسی وقت ابا کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو میری ماں مجھ سے صرف 19 سال بڑی تھی، اور میری ماں کی بجائے میری بڑی بہن لگتی تھی۔ میرے ننیال والوں نے ابو کی وفات کے بعد اماں کو اپنے ساتھ لے جانے سے منع کر دیا تھا کہ سسرال میں رہو اور عیش کرو، ہم تمہیں اور تمہاری بیٹی کو نہیں پال سکتے۔ دادی اور پھپھو ہمارے ساتھ رہتی تھیں اور ہر وقت میری ماں کا جینا حرام کیے رکھتی۔ بعد میں پھپھو کی شادی ہو گئی، اور جب میں 10 سال کی ہوئی تو دادی چل بسی۔ اماں جب بھی مجھے اسکول چھوڑنے جاتی تو سب کو یہی لگتا تھا کہ میں اپنی بڑی بہن کے ساتھ آتی ہوں۔ ایک تو اماں کی عمر کم تھی، اور دوسرا دبلی پتلی ہونے کے باعث وہ اپنی عمر سے کئی گنا چھوٹی نظر آتی۔ کوئی ان کو دیکھ کر یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایک 10 سال کی بچی کی ماں ہے۔ مجھے یاد ہے جب میرے اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو معلوم ہوا تو وہ بڑے حیران ہوئے تھے۔ کچھ دنوں بعد ہی انہوں نے اماں کے لیے رشتہ بھی بھیج دیا۔ میں بہت خوش تھی کہ اب مجھے باپ کا پیار مل جائے گا، مگر اماں نے منع کر دیا۔ کہنے لگی جب تو چھوٹی تھی تو اور بات تھی، مگر اب تو بڑی ہو گئی ہے، اب بس میں تیری ہی پرورش کروں گی اور اچھے طریقے سے یہی کام کروں گی۔ اماں نے واقعی میری بہترین پرورش کی۔ میں اسکول سے آنے کے بعد مدرسے جاتی تھی۔ دینی اور دنیاوی تعلیم ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اسکول کے فنکشن پر میری اماں جاتی تو مجھے شرمندگی ہوتی تھی، کیونکہ باقی سہیلیوں کی مائیں اتنی خوبصورت تھی کہ میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ مجھے ایک دن میری سہیلی کہنے لگی تمہاری امی اتنی جوان ہیں، مگر لگتا ہے وہ اپنا خیال نہیں رکھتی۔ میری ماما تو ہر ہفتے ہی بیوٹی پارلر جاتی ہیں اور روز رات کو سونے سے پہلے وائٹننگ کریم لگا کر سوتی ہیں۔ تم بھی اپنی ماما کا خیال رکھا کرو۔ مجھے پتا تھا کہ اماں خود تو اپنا خیال رکھیں گی نہیں، اس لیے میں نے ہی زبردستی زور انہیں کریمیں لگانا شروع کر دی۔ ان کے سر کی مالش کرتی روز اماں کو صبح اپنے ساتھ واک پر لے جانا شروع کر دیا، تاکہ میری ماں بھی میری سہیلی کی ماؤں کی طرح حسین نظر آ سکے۔ پارک میں جا کر میں تو جھولوں پر بیٹھ جاتی اور اماں پورے پارک کا چکر لگاتی۔ اب میں آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھی، اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ دنیا حسین کم عمر اور جوان بیوہ کے لیے کتنی مشکل ہے۔ سب میری ماں کو عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ اب وہ صرف صبح اور شام سیر کے لیے باہر نکلتی تھی، ورنہ گھر میں قید رہتی تھی۔ میں نے انٹر کر لیا تھا اور اب MBBS کا دوسرا سال تھا۔ پچھلے 4 برسوں سے میں نے پڑھائی میں اتنا مصروف ہو گئی کہ امی کو وقت ہی نہیں دے پا رہی تھی۔ ان کا بھی اب زیادہ وقت باہر سہیلیوں کے ساتھ گزرنے لگا۔ میں 22 سال کی اور اماں 36 سال کی ہو گئی تھی، لیکن کسی بھی طرح وہ 30 سال سے اوپر کی نہیں لگتی تھی، اور آج کل تو 30 سال کی عمر میں لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے۔ اس لیے جس کو نہیں پتہ ہوتا تھا اس کو یہی لگتا تھا کہ میری ماں ایک کنواری لڑکی ہے۔ کبھی لوگوں کی ایسی غلط فہمی پر میں ہنس دیتی، اور کبھی کبھی مجھے غصہ آتا کہ دنیا والے بھی کسی کو جینے نہیں دیتے۔ میں اپنی دنیا میں مگن تھی۔ مجھے ڈاکٹر بننا تھا، اس لیے میں اندازہ ہی نہیں کر سکی کہ میں اپنی ماں سے کتنا دور جا رہی ہوں۔ اس بیچاری کے پاس میرے علاوہ ہے کون؟ مگر مجھے خیال ہی نہ آیا۔ ایک دن صبح 5 بجے میری آنکھ کھلی تو میری ماں گھر پر نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ اماں تو پارک میں ہوگی۔ مجھے سستی سی ہو رہی تھی، اس لیے سوچا کہ اپنی کتابیں لے کر میں بھی پارک چلی جاتی ہوں۔
वहाँ जाकर अम्मा کو بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں نظر ہی نہیں آئی، تو میں پریشان ہو کر واپس گھر آ گئی۔ 1 گھنٹے بعد کہیں جا کر اماں گھر آئیں۔ میں نے ان کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کہاں تھی آپ؟ پارک میں تو کہیں نظر نہیں آئی۔ اماں نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، تو پارک گئی تھی؟ اگر جانا تھا تو میرے ساتھ چلی جاتی، میں سیر کرنے اب اس پارک میں نہیں جاتی، وہ جو نئی کالونی بن رہی ہے نا وہاں جاتی ہوں۔ اماں کی وضاحت پر میں مطمئن ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر بننا میری زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا۔ میں MBBS کے 3 سال میں تھی جب وہ حادثہ ہوا جس سے میری پوری زندگی کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ مجھے حالات نے وہ رخ دکھایا جس کو دیکھنے کی چاہ مجھے کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ میری زندگی اچھی خاصی جا رہی تھی۔ میں روز صبح 5 بجے اٹھتی اور گھر کی چھت پر جا کر پڑھنا شروع کر دیتی، پھر کالج چلی جاتی، وہاں سے واپس گھر آ کر بھی میں پڑھتی رہتی۔ میں نے 2 سال ٹاپ کیا تھا اور اب بھی میرا یہی ارادہ تھا کہ اپنے کالج میں ٹاپ کروں، اس لیے میں دن رات پڑھتی رہتی تھی۔ اماں بہت منع کرتی تھی کہ کھانے پینے کا دھیان رکھو، اس طرح بیمار ہو جاؤ گی، مگر میرے سر پر جو ٹاپ کرنے کا بھوت سوار تھا وہ مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ پہلے کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ میری طبیعت کچھ عجیب سی ہو رہی ہے، ہر وقت متلی اور دل خراب رہنے لگا۔ شروع میں تو اتنا غور نہیں کیا کہ میں نے کمزوری کی وجہ سے شاید ایسا ہے، مگر پھر آہستہ آہستہ مجھے چکر آنے شروع ہو گئے۔ ایک دن میں اماں کے ساتھ رات کا کھانا کھا رہی تھی کہ مجھے متلی ہوئی اور کہہ آ گئی۔ میں بھاگ کر واش روم میں گئی، واپس آئی تو میری ماں مجھے مشکوک انداز میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے الجھتے ہوئے پوچھا، ماں یوں کیا دیکھ رہی ہو؟ کہنے لگی کہ پچھلے کئی دن سے میں دیکھ رہی ہوں تیری طبیعت کچھ گری سی رہتی ہے، سب خیر تو ہے نا؟ میں نے لاپرواہی سے کہا، خیر ہی ہے اماں، کمزوری ہو گئی ہے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اماں کیا سوچ رہی ہیں۔ اماں پھر سے مشکوک نظروں سے گھورنے لگی تو ایک دم سے میں ساری بات سمجھ گئی۔ میں نے غصے سے کہا، حد ہو گئی اماں، کیسی باتیں سوچ رہی ہیں آپ اپنی بیٹی کے بارے میں؟ اماں کہنے لگی، تو کیسی باتیں سوچوں؟ تیری حالت چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، تو مجھے سچ سچ بتا کیا بات ہے؟ میں اپنی اماں کی بات پر حیران رہ گئی کہ وہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، کیا وہ مجھے جانتی نہیں کہ میں کس قسم کی لڑکی ہوں؟ میں نے کہا، اماں تم سے مجھے ایسی امید نہیں تھی۔ میں وہاں سے ناراض ہو کر اٹھ آئی، لیکن اندر ہی اندر میں پریشان ہو گئی کیونکہ ساری نشانیاں تو وہی تھی جو کسی کو بھی شک میں ڈال سکتی تھی، مگر میں نے سوچا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو بہت صاف ستھری زندگی گزاری تھی اور کبھی کسی مرد کے قریب جانا تو دور، میں تو کسی سے دوستی تک نہیں کی تھی۔ کالج میں لڑکیوں اور لڑکوں میں دوستی ہونا بہت عام سی بات ہے، مگر وہاں بھی میں سب سے دور ہی رہتی تھی، اس لیے ایسا تو کسی صورت ممکن ہی نہ تھا۔ ضرور کوئی بیماری لگ گئی ہوگی، کل ہی میں اپنے ٹیسٹ کرواؤں گی، میں نے یہی سوچا تھا، مگر صبح کالج جاتے ہوئے مجھے چکر آ گئے اور میں وہیں لڑکھڑا کر گر گئی۔ ہوش آیا تو خود کو اپنے بستر پر پایا، ڈاکٹر سرانے میں ہی کھڑی تھی۔ مجھے اٹھتے دیکھ کر کہنے لگی، تم لیٹی رہو، تم امید سے ہو، اپنا خیال رکھو، کمزوری بہت ہو گئی ہے جو ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ بلکہ یہ ناممکن ہے، میں امید سے ہو ہی نہیں سکتی۔ میری اماں جلدی سے بولیں، آپ اس کی باتوں پر نہ جائیے، میرے ساتھ آئیں، میں بتاتی ہوں۔ اماں ڈاکٹر کو لے کر باہر چلی گئی۔ اماں کے آنے تک مجھ پر کئی قیامتیں آ کر گزر چکی تھی، میرے ہوش و حواس فنا ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر کی بات میں کسی صورت ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اماں نے اندر ہی آتے ہی مجھے انتہائی غصے سے پوچھا، کہاں منہ کالا کیا ہے تم نے؟ جب میں پوچھ رہی تھی تو اس وقت کہہ رہی تھی کہ اماں ایسی کوئی بات نہیں، مگر اب دیکھ لو تمہارے سامنے ڈاکٹر نے کیا کہا ہے، اور اب یہ مت کہنا کہ اسے غلط فہمی ہوئی ہے، شہر کی مشہور گائناکالوجسٹ ہے وہ۔ میں رونے لگی، میں پاک دامن تھی، اتنا بڑا بہتان مجھ پر کیوں لگایا جا رہا تھا؟ اماں مجھے خوب سنا کر چلی گئی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ اچانک 1.5-2 مہینے والا واقعہ میرے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ اس دن اماں کو کسی قریبی دوست کی وفات پر جانا تھا، میں نے ساتھ جانے سے صاف منع کر دیا، میں چھٹی نہیں کر سکتی تھی۔ اماں نے گھر کے باہر والے دروازے پر تالا لگا دیا اور کہا تھا کہ میں صبح صبح آ جاؤں گی، تیرے کالج جانے سے پہلے ہی، تو دھیان سے رہنا۔ اماں کے جانے کے بعد سارا دن میں پڑھائی کرتی رہی اور رات کو بھی جاگ کر پڑھ رہی تھی کیونکہ صبح میرا ٹیسٹ تھا۔ رات کے 12 بجے تھے جب مجھے اچانک کسی کے کودنے کی آواز آئی، ایسا لگا کہ کوئی گھر کے اندر گھسا تھا۔ دیکھا تو
ایک چور تھا جو ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ باہر گیٹ پر لگے تالے کو دیکھ کر وہ اندر کود گیا تھا تاکہ چوری کر سکے، مگر اسے کیا علم تھا کہ میں بھی گھر پر موجود ہوں گی۔ میں نے اپنے میز سے گلدان اٹھا لیا اور اس کے پیچھے اماں کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے شاید قدموں کی آہٹ سن لی، اس لیے جیسے ہی میں اسے گلدان مارنے لگی اس نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ لی اور اسے کھینچا تانی میں وہ لوہے کا گلدان میرے سر پر لگ گیا اور میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے صبح ہی ہوش آیا تھا۔ اس وقت تو میں نے اس واقعے کو فراموش کر دیا، مگر اب میں سوچ رہی تھی کہ اس چور نے میرے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیا ہو۔ آخر اکیلی اور جوان ہوش و حواس سے بیگانہ لڑکی کو دیکھ کر کسی کی بھی نیت خراب ہو سکتی ہے اور اس کے اندر شیطان جاگ سکتا ہے، تو کیا معلوم میرے ساتھ اس رات کیا ہوا ہو جس کا خمیازہ اس طرح آج بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہ سوچ سوچ کر میری جان نکلی جا رہی تھی کہ آخر یہ کس کا بچہ ہے۔ میں نے سوچا کہ اپنے کالج کی جا کر اپنے سینئر سے ٹیسٹ کرواؤں گی، مگر پھر میں سوچا اس طرح تو میں بدنام ہو جاؤں گی۔ میں کالج بھی نہ گئی۔ اماں مجھے آتے جاتے ایسی نظروں سے دیکھتی تھی کہ میں شرمندگی سے زمین میں گڑ جاتی تھی۔ 3 دن گزرے کہ اماں نے میرے سر پر آ کر ایسی قیامت توڑی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اماں نے کہا کہ میں تیرا نکاح کرنے والی ہوں، وہ بھی خواجہ سرا سے، کیونکہ میں تیری وجہ سے ہونے والی بدنامی نہیں سہ سکتی۔ وہ تیرے بچے کو اپنا نام دے دے گا۔ وہ خواجہ سرا ہے، کوئی یہ نہیں جانتا، دنیا اس کی اصلیت کے بارے میں نہیں جانتی۔ اس شادی سے تم دونوں کا بھرم رہ جائے گا۔ میں بہت روئی اور چیخی چلائی کہ اگر میرا نکاح ہی کرنا ہے تو کسی کے مرد کے ساتھ کرو، مگر اماں کہنے لگی شریف مرد تیری جیسی عورتوں کو قبول نہیں کرتے۔ اس بات پر میں چپ ہو کر رہ گئی۔ میں نے نکاح والے دن اسے دیکھا تو اپنی قسمت پر صبر کر کے بیٹھ گئی۔ وہ تو اماں سے بھی کافی بڑا تھا۔ صرف یہی نہیں، اماں نے یہ بھی کہا کہ اب سے یہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر پر ہی رہے گا۔ میں نے اماں سے یہ صاف کہہ دیا کہ میں اس کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہوں گی۔ خلاف توقع اماں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کو الگ کمرہ دے دوں گی، مگر دنیا والوں کی نظر میں وہ تیرا شوہر ہی رہے گا اور تیرے ہونے والے بچے کا باپ۔ میں نے دوبارہ کالج جانا شروع کر دیا۔ اب میں زیادہ سے زیادہ وقت کالج اور ہسپتال میں ہی گزارنے لگی تاکہ مجھے اس کی شکل نہ دیکھنی پڑے۔ مجھے اپنے اس شوہر سے نفرت سے ہونے لگی۔ میں اس کی شکل تک کو دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ میرا بس چلتا تو میں اسے اپنی نظروں سے ہمیشہ کے لیے ہی غائب کر دیتی۔ میں اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ میں نے اسے کبھی بلایا تک نہیں تھا، حالانکہ شادی کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ ایک دن مجھے ایک کتاب کی ضرورت پڑی، لیکن وہ اس خواجہ سرا یعنی میرے شوہر کے کمرے میں تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور وہ کتاب مجھے لازمی چاہیے تھی۔ آخر میں فیصلہ کر کے اٹھی اور اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے اس کے کمرے سے بولنے کی آواز آئی تو میں حیران ہو گئی کہ وہ رات کے اس پہر کس سے بات کر رہا ہے۔ میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو اندر کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ وہ میری ماں سے باتیں کر رہا تھا۔ میری ماں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بیڈ پر۔ دونوں شاید میرے ہی بارے میں بات کر رہے تھے، کیونکہ مجھے اپنا ہی نام سنائی دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے، مریم کے ساتھ جو ہوا وہ ٹھیک نہیں، مگر آپ بھی اپنے ساتھ غلط کر رہی ہیں۔ اس کو سچائی بتا دیں، وہ آپ کی بیٹی ہے۔ میری ماں کہنے لگی اتنی بڑی سچائی بتانے کی مجھ میں ہمت نہیں، اگرچہ سوچا تو یہ تھا کہ اس کو بہت جلد حقیقت بتا دوں گی، مگر ڈر جاتی ہوں کہ معلوم نہیں وہ مجھے معاف کرے گی بھی یا نہیں۔ میں یہ سب سن کر الجھتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اماں کی ادھوری باتوں نے مجھے تجسس میں ڈال دیا تھا کہ کیا بات ہے جو اماں مجھ سے چھپا رہی ہیں، مگر اس شخص کو سب پتہ ہے۔ میں نے اماں اور اپنے اس خواجہ سرا شوہر پر نظر رکھنے کا فیصلہ کر لیا، اگرچہ مجھے اب اس بات پر بھی شک ہونے لگا تھا کہ وہ خواجہ سرا ہے بھی یا نہیں، کیونکہ اس کی شکل اور حرکتیں دیکھ کر تو بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ مرد نہیں ہے۔ میں صبح 6 بجے اٹھی تو چھت پر چلی آئی اور باہر سے اماں کو اپنے شوہر کے ساتھ آتے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نیچے اتری تو مجھے دیکھ کر اماں بوکھلا گئی۔ میرے پوچھنے سے پہلے ہی خود بتانے لگی کہ میں اور رضوان سیر کے لیے گئے تھے۔ جانتی تو کتنی پکی عادت بن گئی ہے سیر کرنے کی۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ پتہ نہیں کچھ تھا جو مجھے کھٹک رہا تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ میں نے شادی کے بعد سے گھر پر ناشتہ نہیں کیا تھا۔ آج میں بھی ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی تو میں نے محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی کہ وہ میری ماں کے آگے اور ہر چیز رکھ کر اسے بار بار کھانے کا پوچھ رہا تھا۔
میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اماں کو یہ خواجہ سرا کہاں ملا۔ دونوں کی بے تکلفی سے لگ رہا تھا کہ کافی عرصے سے وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ میں نے اماں سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، ہاں میں جس کالونی میں سیر کرنے جاتی ہوں یہ وہیں رہتا ہے، کافی سالوں سے میں اس کو جانتی ہوں۔ میں نے سوچا جو شخص میرا شوہر بنا بیٹھا ہے مجھے تو اس کے بارے میں بالکل بھی علم نہیں کہ کون ہے، کیا کرتا ہے، اس کی معلومات نکلوانی پڑیں گی۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں کالج میں آ گئی۔ میری سہیلی کہنے لگی، شکر ہے تمہارے چہرے پر رونق تو نظر آئی، پچھلے سے دنوں سے تم کافی بیمار لگ رہی تھی۔ اس کی بات سے میں چونک گئی۔ یہ بات تو میں نے نوٹ ہی نہیں کی تھی کہ جب سے میری شادی ہوئی تھی اس دن کے بعد سے مجھے نہ ہی چکر آئے تھے اور ورنہ نہ ہی متری آئی تھی، میں جسے بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ یہ بات بھی بڑی حیران کن تھی۔ چھٹی ہوئی تو میری سب دوستوں کا پلان بن گیا کہ ساحل سمندر پر جائیں گے۔ میرا دل تو نہیں تھا مگر پھر بھی میں باقی سب کے ساتھ چلی گئی۔ وہاں 2-3 گھنٹے گزارنے کے بعد جب ہم واپس گھر جانے لگے تو ایک نظر نے مجھے سن کر دیا۔ ایک طرف لہروں میں پاؤں ڈبوئے میری ماں اور میرا شوہر وہاں ارد گرد سے بے نیاز بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میرے اندر آگ لگ گئی۔ میں نے ان کے سر پر پہنچ کر تالی بجائی تو دونوں چونک کر میری طرف دیکھنے لگے۔ میری ماں گھبرا کر کھڑی ہو گئی لیکن وہ شخص پرسکون سا بیٹھا رہا جیسے اسے میرے آنے سے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ میری ماں کہنے لگی، مریم تم یہاں؟ میں نے کہا، ماں تم بتاؤ گی کہ یہاں کیا چل رہا ہے؟ تم آج کل اس آدمی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی اٹھنے بیٹھنے لگی ہو، خیر تو ہے؟ میرے لہجے میں بدتمیزی تھی۔ اگر اس وقت مجھے احساس نہیں تھا کہ وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا اور مجھ سے بولا، سعدیہ سے تمیز سے بات کرو، وہ تمہاری ماں ہے۔ میں نے کہا، اچھا پھر تو اس حق سے وہ تمہاری بھی ماں ہوئی نا، تو پھر تم اتنی بدتمیزی سے میری ماں کا نام لے رہے ہو، کیا تمہیں زیب دیتا ہے؟ وہ میری بات پر لاجواب ہو گیا اور چپ کر کے رہ گیا۔ میں وہاں سے اسی وقت گھر آ گئی۔ مجھے ان دونوں کی اس حد تک بات چیت کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رات کے 12 بجے میں پھر اٹھ کر کتاب لینے آئی۔ کل بھی نہیں لے پائی تھی۔ جب آج میں میری ماں کی آواز اس کمرے سے سنائی دی، وہ ماں سے کہہ رہا تھا کہ میں کل مریم کو سب سچ بتا دوں گا۔ آخر کب تک یہ بات چھپائیں گے؟ اس کو یہ بات بتانے کے لیے ہی تو اتنے ڈرامے کیے ہیں۔ پھر ہمت پیدا کریں خود میں۔ اماں رونے لگی، کہنے لگی، میں اسے یہ سچ کیسے بتاؤں گی کہ تم اس کے نہیں میرے شوہر ہو؟ حاملہ وہ نہیں بلکہ میں ہوں، اور اسے کیسے کہوں گی کہ اس کی ماں نے دنیا والوں کے ڈر سے اسے استعمال کیا ہے؟ کیسے بتاؤں یہ سب؟ میں دروازے کے باہر کھڑی سن رہی تھی۔ یہ بات اتنی دل دہلانے والی تھی کہ مجھے اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ سب کیا کہہ دیا تھا کہ میری ماں نے مجھے اپنے قدموں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں کھڑی ہی نہ رہ پائی اور نہ ہی دروازے پر ہی گر گئی۔ میرے گرنے کی آواز سن کر وہ دونوں بھاگتے ہوئے باہر آئے۔ اماں نے میرے چہرے کی رنگت سے اندازہ لگا لیا کہ میں سب جان چکی ہوں۔ وہ بہت شرمندہ ہو رہی تھی۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی کہ میری ماں نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک سگی ماں اپنی اولاد کے ساتھ یہ سب کر سکتی ہے؟ اماں دروازہ کھٹکھٹانے لگی اور کہنے لگی، ایک بار میری بات سن لو۔ میرا غصہ تھوڑی دیر بعد کم ہوا تو میں نے دروازہ کھولا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہاں نہیں رہوں گی۔ اماں نے آ کر میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی کہ میری پوری بات سن لو۔ میری ماں اپنی کہانی سنانے لگی۔ رضوان میرے تایا کا بیٹا ہے۔ بچپن میں ہی ہم دونوں کی منگنی ہو چکی تھی۔ سارے خاندان کو پتہ تھا کہ بڑے ہونے پر ہم دونوں کی شادی ہو جائے گی، مگر جب میں 15 سال کی ہوئی تو ابا اور تایا میں نے نہ جانے کیا جھگڑا ہوا کہ دونوں خاندانوں نے ہی رشتہ ختم کر دیا، مگر ہم دونوں کے دلوں میں سے ایک دوسرے کی محبت ختم نہ ہوئی۔ 2 سال تک ہم انتظار کرتے رہے کہ ہمارے گھر والوں کی لڑائی ختم ہو جائے، مگر نہ ہو سکی۔ میرے 19 سال کے ہوتے ہی ابا نے زبردستی مجھے امیر آدمی سے بیاہ دیا جو عمر میں مجھ سے 15 سال بڑا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد ہی میرا شوہر فوت ہو گیا۔ سب مجھ سے دوسری شادی کا کہنے لگے۔ میں چاہتی تھی کہ رضوان سے ہی شادی کروں، مگر قسمت کو ہمارا ساتھ شاید منظور نہیں تھا۔ رضوان ملک چھوڑ کر ہی چلا گیا تھا اور اس نے اتنے سال کسی سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ ابھی کچھ سال ہی پہلے واپس آیا ہے۔ میں جس کالونی میں سیر کرنے جاتی تھی میں نے وہیں گھر لے لیا۔ میری اس سے ملاقات وہیں پر ہوئی تھی۔ ایک دوسرے کو ملتے ہی پرانی محبت جاگ اٹھی۔ رضوان نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ اگر وہ چند سال پہلے ملتا تو میں شادی کر لیتی، مگر تو اب تم جوان ہو گئی تھی، اس لیے میں نے اس سے شادی سے انکار کر دیا۔ میری دوست نے مجھے سمجھایا
کہ 2-3 برس میں بیٹی کی شادی کر کے تم اکیلی رہ جاؤ گی۔ ابھی تم جوان ہو، ساری عمر اکیلی کیسے گزارو گی؟ کسی مرد کا مضبوط سہارا بہت ضروری ہے۔ شاید اندر سے میں بھی اکیلی رہ رہ کر تھک چکی تھی، اس لیے میں نے رضوان سے شادی کر لی۔ 1 سال پہلے کی بات ہے۔ میں چاہتی تھی کہ جب تمہاری شادی ہو جائے تو اس کے بعد اپنی شادی کا تمہیں بتاؤں گی۔ تم تو اپنی پڑھائی میں مگن تھی، اس لیے میرا سارا وقت رضوان کے ساتھ گزرنے لگا۔ 1 مہینہ پہلے ہی مجھے معلوم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میں ڈر گئی۔ دنیا کے سامنے ابھی تک میں بیوہ ہی تھی، ایسے میں میرا اگر راز کھلتا تو میری بدنامی ہو جاتی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے تمہیں استعمال کرنا پڑا۔ میں نے تمہیں ایسی دوا دی جس سے تمہیں چکر اور متی آئے تاکہ تمہیں حاملہ ثابت کر دوں۔ پھر تمہارے نکاح کا ناٹک کیا، وہ ناٹک ہی تھا، کیونکہ نہ تو مولوی صاحب اصل تھے اور نہ ہی کوئی دولہا تھا۔ بس تم سے پوچھ کر یقین دلانا تھا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ تمہیں اور رضوان کو الگ کرنے کے لیے مجھے جھوٹ کا سہارا لینا پڑا کہ یہ خواجہ سرا ہے تاکہ تم اس سے دور رہو۔ میرا ارادہ تھا کہ اپنے بچے کو دنیا کے سامنے تمہارے بچے کی حیثیت سے لاؤں گی تاکہ بدنامی سے بچ جاؤں۔ میں تمہیں سب سچ بتانا چاہتی تھی مگر ہمت نہیں ہو پاتی تھی۔ اماں کی ساری کہانی سن کر میں ساکت رہ گئی۔ اماں کے شوہر رضوان نے آگے بڑھ کر کہا کہ تمہاری ماں نے کچھ غلط نہیں کیا، ہم نے نکاح کیا ہے، کوئی گناہ نہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اماں کو گلے لگا کر معافی مانگی کہ میری وجہ سے میری ماں کو نہ جانے کتنا عرصہ تنہائی میں رہنا پڑا۔ میں نے کہا اماں ہم دوسرے محلے میں جا رہتے ہیں، ہمیں جہاں کوئی نہ جانتا ہوگا۔ کچھ دنوں بعد ہم نئے محلے میں شفٹ ہو گئے، وہاں سب کو یہی بتایا کہ یہ میری ماں اور وہ میرے باپ ہیں۔ کچھ مہینوں تک میرا ایک اور بھائی یا بہن دنیا میں آنے والا ہے اور کسی کا اعتراض کرنا بنتا بھی نہیں تھا۔ بیوہ کی دوسری شادی اسلام میں جائز ہے۔ اسلام کو آسان کر لیں گے تو زندگی اتنی ہی آسان ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔